جی السلام علیکم. دیکھیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کنسلٹنٹ آپ کو لوٹ سکتا ہے. اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ کا میں پی این پی میں کرا دوں گا، پی این پی کے اندر اگر وہ سسکیچوان کا کہہ رہا ہے تو سسکیچوان میں یاد رکھیے گا جو ڈرا ہوتی ہے وہ 68 69 70 پہ ہوتی ہے تقریباً گزشتہ 2-3 سال سے. اس سے نیچے اگر آپ کوالیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو 60 پہ آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں. یو آر ایلیجیبل آن ہاؤ مینی پوائنٹس؟ 60 پوائنٹس، 60 پوائنٹ، جس میں سے آپ سمجھیں ایجوکیشن کے 23 پوائنٹس ہوتے ہیں، ورک ایکسپیرینس کے 15 پوائنٹس ہوتے ہیں، ایج کے 12 پوائنٹس ہوتے ہیں، آئیلیٹس کے تقریباً 20 پوائنٹس ہوتے ہیں. جب آپ ان چاروں فیکٹر کو ملائیں گے تو آپ کے 70 پوائنٹس بن جاتے ہیں. ایج کی اگر آپ 24 سے لے کے 34 کے درمیان ہیں تو اس طریقے سے آپ کے یہ 5 فیکٹر ہیں. 5 فیکٹر میں دوبارہ گنا دیتا ہوں. پہلا ایج ہے، 24 سے 34 کے درمیان ہے، آپ کو ٹوٹل پوائنٹس مل گئے 12 میں سے 12. پھر اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، ماسٹرز ڈگری ہے، یہ ماسٹرز یہ کراچی یونیورسٹی والا ماسٹرز نہیں ہے، وہ ماسٹرز جو کہ آپ کے پاس 18 ایئرس میں ایجوکیشن ہو. تو ایج، ماسٹرز ڈگری 23 پوائنٹس، ایکسپیرینس 15 آؤٹ آف 15، اور آئیلیٹس کے پوائنٹس جو ہیں اگر آپ کے پاس سی ایل بی اے. سی ایل بی اے کا مطلب ہے لسننگ میں 7.5، ریڈنگ میں 6.5، رائٹنگ میں 6.5، اسپیکنگ میں 6.5. یہ ملا کے آپ کے چاروں فیکٹر ملا کے 70 بن جاتے ہیں. تو 70 میں سے جو اگر آپ کے اچھا اگر کسی آدمی کے 60 پوائنٹس بن رہے ہیں تو وہ ایلیجیبل تو ہوگی لیکن اس کا ایپلیکیشن ہوگا نہیں. یہ بالکل اس طریقے سے جیسے این ڈی میں 60% والا جو فرسٹ ڈویژن ہوتی ہے انٹر میں وہ اپنا فارم جمع کر سکتا ہے این ڈی میں، لیکن کبھی زندگی میں آج تک این ڈی 60% پہ نہیں گئی. جب سے تاریخ ہسٹری اور پاکستان کی جب سے این ڈی بنی ہے آج تک کسی کا 60% پہ ایڈمیشن نہیں ہوا. بالکل اسی طریقے سے کسی کا 60 پوائنٹس بنا ہے اگر پاکستانی نیشنل کے. لیکن بیچ میں ایک ڈرا ہوئی تھی 61 کے اوپر اور 60 کے اوپر، جب انہوں نے انڈینس نیشنل اٹھائے تھے اور فلپینس نیشنل اٹھائے یا یوکرین والے اٹھائے. تو یہ بالکل ایکسکلوسیولی انہی کنٹریز کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ ہم صرف ان کنٹریز کی فائدے اٹھا رہے ہیں. ہمارے ملک کی کوئی ایسی فائل 60 پہ، 61 پہ، 62 پہ، 63 پہ، 64 پہ، 65 پہ، 66 پہ، 67 پہ اٹھی ہیں لاسٹ 5 ایئرس میں، 68 پہ اٹھی ہیں، 69 پہ اٹھی ہیں، 70 پہ اٹھی ہیں. اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی کنسلٹنٹ آپ کو بیوقوف بنا رہے تو اس کو پیسے پے مت کیجیے گا. نمبر ایک بات. دوسری بات ہے کہ ایکسپریس ہندی میں اگر آپ کے پوائنٹس 450، 550، 490، 480، یعنی ایلس میں آپ کے ٹرپل لائن ہے، ماسٹرز ڈگری ہے، آپ 29-30 سال کے ہیں اور آپ کے بعد 3 سال کا ایکسپیرینس، تو آپ کو 100% میں مل گیا. آپ چلے گئے 490 کے اوپر. اور آپ کو کوئی ریلیٹیو بھی ہے 15 سبلنگ ہے، اگر کوئی ریلیٹیو کا مطلب سبلنگ، صرف یاد رکھیے گا سبلنگ کے پوائنٹس ہیں. اچھا اس کنفیوژن کو آپ دور کر لیجیے. اگر ایف ایس ڈبلیو پی ہے تو اس میں چچا، ماموں، تایا، پھپھو، خالہ، بہن، بھائی، ماں باپ، ان کے 5 پوائنٹس ملتے ہیں. لیکن ایف ایس ڈبلیو میں پہنچنے کے لیے وچ از اکول ٹو 67 پوائنٹس. 67 پوائنٹس کا کرائٹیریا جو ہے، اگر آپ کے 67 پوائنٹس نہیں بن رہے تو آپ ایکسپریس انٹری کی پروفائل بنا نہیں سکیں گے، وہ آپ کو ان ایلیجیبل کر دے گا. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بہن بھائیوں کے پوائنٹس، ماں باپ کے پوائنٹس، چچا، ماموں، تایا، پھپھو کے پوائنٹس اس وقت لیتے ہیں جب ہمیں ایکسپریس انٹری میں بنانی ہے، اس کے 5 پوائنٹس ملتے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر ہم ایکسپریس انٹری کے اندر پوائنٹس کی بات کریں گے تو صرف سبلنگ کے پوائنٹس ہیں، وہ 15 پوائنٹس ملیں گے. جہاں پہ کرائٹیریا 1200 پوائنٹس چل رہے ہیں، یاد رکھیے گا اس کو گورنمنٹ نے ڈیوائڈ کیا ہے، 1200 پوائنٹس کو ڈیوائڈ کر دیا 600 الگ 600 الگ. جسے آپ یہ سمجھیے تقریباً 500 پوائنٹس بنتے ہیں ایکسپریس انٹری کے نارمل. پھر آپ اگر فرینچ کے پوائنٹس ڈالتے ہیں اور کینیڈا کی ایجوکیشن کرنے کا ایکسپیرینس ڈالتے ہیں تو یہ تقریباً 600 بن جائیں گے. اور 600 پوائنٹس بنتے ہیں تقریباً پروفیشنل نومینی پروگرام پی این پی جن کو ملتا ہے. تو اگر آپ کے 300 پوائنٹس بننے ہیں، آپ کو پی این پی آ گئے تو آپ کے بن گئے 900 پوائنٹس اور آپ کوالیفائی کر گئے. لیکن پی این پی لینا بھی آسان نہیں ہے. ہمارے پاس مستقل پی این پیز کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سسکیچوان کے آ رہا ہوتا ہے، نووا اسکاٹیا کا آ رہا ہوتا ہے، انٹاریو کا آ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے یا مینیٹوبا کا آ رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو اگر کوئی بیوقوف بنا رہا ہے تو آپ اس وقت جو سب سے زیادہ بیوقوف بننا ہے، یاد آیا مجھے، وہ یاد رکھیے گا سپر ویزا پہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں تباہ کے، کیونکہ لوگوں کی بہت زبردست پیدا ہو رہی ہے سپر ویزا پہ، کیونکہ بڑا اماؤنٹ انوالو ہوتا ہے اس کے اندر، انکیوبیٹرس ہیں، چیزیں ہیں. آپ خدا را سپر ویزے پہ جانے سے پہلے ایک بار مجھ سے مشورہ کر لیجیے گا. انتہائی ٹف پروگرام ہے، انتہائی مشکل پروگرام ہے. یہ ہم خود انوالو ہوئے ہیں اس پروگرام میں بہت زیادہ، تو ہمیں پتہ چلا جب ہم اس کی ڈیپتھ میں گئے ہیں تو انتہائی ڈیفیکلٹ ہو گیا. دیکھیں اگر کلائنٹ پریشان ہوتا ہے نا تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار کلائنٹ کے کوئی پیسہ ہم ذریعہ نہ بنے کسی کے پیسہ ضائع ہونے کا. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی سیڑھی بنائے اور برائی کا تالا بنائے. آپ کے اگر پوائنٹس، اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے کے آپ کے آئی سی ٹی انٹر کمپنی ٹرانسفر اور سپر ویزا اس وقت ہاٹ ہیں دونوں، اس کے اوپر کوئی پیسہ کھائے تو آپ ایک بار مجھ سے آگے مشورہ کر لیجیے گا. میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو کتنے کا نقصان ہوگا ہر حال میں. تو آپ اپنے آپ کو بچائیے گا چوروں سے، اچکوں سے جو یہ سوچتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے آفس کھولے ہوئے، اور بلیو کرے ایسا انہوں نے سوشل میڈیا پہ شور مچایا ہوا ہے، چیزیں ہوئی ہیں.
کہ بس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے, اپنے پیسے بچائیے, اپنے بچوں کے نصیب کے پیسے ہیں ان کو کسی, اللہ معاف کرے, کسی کو دے دے. اور ہر آدمی کو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں تھوڑے بہت پیسے نا $1000 $1500 رجسٹریشن کے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتے ہیں, چلیں. لیکن یہاں پہ تو ایکسپریس انڈیا میں تو لاکھوں کا کام ہے. تو انکیوبیٹرس کو پیسے جا رہے ہوتے ہیں, چیزیں جا رہی تھی. اور اس وقت $1.5 لاکھ کے مجھے نیوز آئی ہے اسٹارٹ اپ میں وہ $1.5 لاکھ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اس وقت اسٹارٹ اپ میں. مجھے کلائنٹس ہی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر $1.5 لاکھ لے رہے ہیں, ہم کیا کریں, ہم رجسٹریشن کرا لیں, ایڈوانس میں $20,000 مانگ رہے ہیں رجسٹریشن کے, پھر $20,000 وہ جب کام شروع ہو جائے گا, پھر $20,000 جب انکیوبیٹر کے ڈاکومنٹس سب ہو جائیں گے, جب $20,000 اس وقت دیں گے جب انکیوبیٹر کے ڈاکومنٹس آ جائیں گے, تو پتہ چلا 7-8 قسطیں بنا دی اس نے $20,000 کی, اور $20,000 اس طرح دیتے رہیں گے تو آپ کہاں جائیں گے. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آخر میں یہ ویزا لگے گا نہیں لگے گا. اس وقت تک آپ کی 90% پیمنٹ جا چکی ہوگی آپ کے ہاتھ سے. یعنی اگر آپ $1.5 لاکھ کا کام کر رہے ہیں اور 90% پیمنٹ کسی کنسلٹنٹ کو دے دی اور وہ فل ہو گیا, تو پھر تو آپ کو گئے. اور اس کے اندر پھر بائی لاس کیا لکھے ہوتے ہیں انہوں نے کہ از نان ریفنڈیبل اماؤنٹ. ابھی میرے پاس دیکھیں ایک کنسلٹنٹ جو پکڑا گیا ہے, جو چور کنسلٹنٹ تھا, جس کے پاس لائسنس نہیں تھا, اس نے ہفتے کے جو ہے 10 کروڑ روپے 20 کروڑ روپے اس سے بھی زیادہ پیسہ بنایا ہے ہر ہفتے کا, ویکلی. اس نے اپنے پاس ریسیپشنسٹ رکھی اچھی, پھر 4 لڑکیاں رکھی مارکیٹنگ کی, پھر 4 بندے رکھے پروسیس کے, خود بیٹھ گیا. لاہور سے آیا ہوا تھا, لاہور کے اندر اس نے بھی خوب لوٹا دبا کے پکڑا گیا, بہرحال ایف آئی نے پکڑ لیا اس کو. لیکن تقریباً اس کے اوپر جو چارج لگا ہے وہ اربوں سے اوپر اس کی انکم گئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کتنا زبردست بزنس ہے اس وقت چوروں کے لیے. تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو بندہ آپ کا کام کر رہا ہے اس سے سب سے پہلے سوال یہ پوچھیے کہ تم اتھورائزڈ ہو. تو آپ سے کہے گا نہیں میں اتھورائز نہیں ہوں, لیکن ہم ایجنٹ ہیں, ہم ان کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں, ہمارا لائر ہے, ہمارا وکیل بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں, ہم اس کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں. کہہ رہا تم تو ایڈوائز کر ہی نہیں سکتے, تم تو بتا ہی نہیں سکتے, تم تو ہمیں فارم بھی فل نہیں کر سکتے. تمہیں صرف اللہ نے اس بات کا اختیار دیا کہ تم ہمارے کینیڈین پاسپورٹ کی اپلیکیشن بھر دو, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تم فارم بھی نہیں بھر سکتے, تم ریپرزنٹیشن بھی نہیں کر سکتے, تم فیک آئی ڈی بنا کے ہمارا کیس جمع کراتے ہو. اس طریقے سے آپ جو سیمینارز کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں سے, اس سے باتوں سے بچیے. اور ایک اور بات, کلائنٹس کو بہت ضروری بات یاد آ گئی مجھے, آپ سب سے پہلے پوچھیں کہ بھائی سر اگر میرا کام نہیں ہوگا تو میرا نقصان کتنا ہوگا. آپ بلیو کریں, میں ہر ایک کو بتا رہا ہوں EB2 میں اگر آپ میرے سے کام کر رہے ہیں, اگر آپ کی پٹیشن اپروو نہیں ہوئی تو آپ کا اتنا نقصان ہوگا. آر یو ایگری؟ وہ کہتے ہیں سر ہم ایگری ہیں. اب تو میں نے یہ کیا ہے کہ نقصان کو میں لکھ لیتا ہوں ایک صفحے پہ اور ایفیڈیوٹ بنا رہا ہوں کہ آپ کی اتنی گورنمنٹ کی فیس چلی جائے گی, اتنے یہ ہوگا, اتنے پیسے میں لے چکا ہوں گا, اتنا نقصان برداشت کر لینا اگر کیس ریفیل ہو جائے. اگر آپ راضی ہو تو میں کیس لوں گا, اگر آپ راضی نہیں ہو تو میں کیس نہیں لوں گا. یہاں پہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ پکڑ لو. بیسیکلی ہوا کہ ابھی ایک بندے کی ابھی میری اسٹوری آئی, اس نے کہا میں ورک ویزا آپ کا کرا دوں گا, مجھے پیسے بھیجیں. اس نے $5,000 بھیج دیے. پھر اس نے کہا صحیح آپ کا ورک ویزا LMI اپروو ہو رہا ہے, $15,000 بھیج دیے. اب وہ $5,000 اس کے گئے. اس نے کہا مفتی صاحب میں پیچھے ہو رہا ہوں کیونکہ $15,000 مانگ رہا ہے, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا ابھی تک, اور ایگریمنٹ وہ بنا چکا تھا پہلے. اب وہ پیچھے ہٹا, اسے کہا $15,000 بھیجے تو میں کام کروں گا. اس نے $15,000 بھیجے نہیں, اسے فائل کلوز کر دیا. اب اس کو نیٹ $5,000 کا نقصان ہوا. تو آپ اپنے آپ کو پلیز سیو کیجیے, اپنے پیسے کو حفاظت سے. میری صرف ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی مجھ سے مشورہ چاہیے ہو تو آپ مجھ سے مشورہ ضرور لیجیے گا کسی کو پیسے دینے سے پہلے. انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس سے آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی. میں ہی نہیں کہہ رہا میرے پاس رجسٹریشن کرا, میں آپ کو بالکل آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, مجھے کام نہیں چاہیے. اللہ نے مجھے بہت کام عطا فرمایا, اللہ کا احسان ہے. میں خود پریشان ہوں, اتنا زیادہ کام ہے میرے پاس. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میرے پاس تقریباً کوئی ہر ہفتے 15, 20, 25, 30 لوگ آتے ہیں لوٹے ہوئے. تو مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ کیا مت ماری گئی تھی تمہاری, کیا سوچا نہیں تھا, پڑھا نہیں تھا, دیکھا نہیں تھا. نیٹ پہ پڑھ ہی لیتے کم سے کم ایک بار کہ سر پتہ ہی نہیں تھا, سر پتہ ہی نہیں تھا. ہر ایک جواب دیتے سر پتہ ہی نہیں تھا. لیکن آپ خدا کے لیے آپ اپنی اویئرنیس کو بڑھائیے. دنیا اس طرح نہیں ہے جس طرح تھی. اب IT کا دور ہے, چیزیں ہیں, آپ کو لائبریری جا کے بیٹھنا نہیں ہے, کتابیں نہیں کھولنی. ایک لفظ لکھیں گوگل کے اوپر, ٹھک سے آ جاتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر بندے کی کریڈیبلٹی. تو آپ جا کے اپنے آپ کو سیو کیجیے, اپنی بچت کیجیے. خدا را اپنے پیسے کو بچائیے لٹنے سے, اور جو کام کریں وہ اللہ کی رضا سے کریں. استخارہ کھولیں, نفل پڑھیں, صدقہ دیں, پھر کام شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سمجھا تھا. جزاک اللہ. اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر. جزاک اللہ. السلام علیکم.